بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے متعلق بعض اہم معجزات کا ہم تذکرہ سن رہے ہیں۔ ہم نے گزشتہ ویڈیوز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کا معجزہ سنا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سننے کا معجزہ، بولنے کا معجزہ، سونگھنے کا، چکھنے کا معجزہ بھی ہم نے سن رکھا ہے۔ آج کی ویڈیو میں جسم مبارک سے متعلق ہی ایک بڑے شاندار معجزے کا تذکرہ ہوگا۔ اس معجزے کے تذکرے سے پہلے آپ تمام ناظرین سے درخواست ہے، ہماری اس ویڈیو کو لائک کریے، کمنٹ کریے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ضرور یاد رکھیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کے بارے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے الگ الگ اعضاء سے بڑی شاندار مہک آتی تھی، بہت شاندار خوشبو سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نوازا تھا، یعنی خوشبو بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ روایت میں آتا ہے، بخاری شریف کی، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وَلَا شَمِمْتُ مِسْكَةً وَلَا عَبِيرَةً أَطْيَبَ رَائِحَةً مِّن رَائِحَةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی مشک اور عنبر کو میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار نہیں پایا، یعنی مشک اور عنبر سے زیادہ خوشبو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں آیا کرتی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو عطر لگانے کی، خوشبو اپنے مبارک جسم پر ملنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، خود ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خوشبو پھوٹا کرتی تھی۔ تو اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ خوشبو کیسے کیسے کہاں کہاں سے آتی تھی۔ پہلے نمبر پر ہتھیلی کی خوشبو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک ہتھیلی میں اللہ رب العزت نے خوشبو رکھی تھی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف تشریف لے جانے لگے، راستے میں بچے مل گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک ایک بچے کے سر پہ اپنا مبارک ہاتھ رکھا، اپنی مبارک ہتھیلی رکھی، اور فرماتے ہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے میرے گال پہ بھی اپنی ہتھیلی لگائی، اپنا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہاتھ رکھا۔ فوجدت لیدیہ بردن او ریحن، جیسے ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہاتھ رکھا، میرے گالوں سے میرے چہرے سے خوشبو پھوٹنے لگی، اور ایسی شاندار خوشبو تھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہتھیلیوں کی، فرماتے ہیں کأنما اخرجہا من جونۃ عطار، ایسا لگتا تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عطر بیچنے والے کی تھیلی میں اپنا ہاتھ ڈال کے نکالا ہو۔ تو جیسی خوشبو عطر بیچنے والے کے ہاتھوں میں آتی ہے، مستقل عطر بیچنے، خریدنے، لگانے، دینے کی وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہتھیلیوں میں ویسی خوشبو میں نے محسوس کی۔ دوسری روایت ہے، اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کانت کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الین من الحریر، ریشم سے زیادہ نرم و نازک تھے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ۔ وَكَانَ كَفُّهُ كَفَّ عَطَّارٍ، اور وَكَأَنَّ كَفَّهُ كَفُّ عَطَّارٍ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہتھیلی ایسی لگتی تھی جیسی کوئی عطار کی ہتھیلی ہو، عطر بیچنے والے کی ہتھیلی ہو۔ مَسَّهَا بِطِيبٍ أَوْ لَمْ يَمَسَّهَا، چاہے آپ نے کوئی خوشبو لگائی ہو یا نہ لگائی ہو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ سے، ہتھیلی سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ یصافح المصافح فیظل یومہ یجد ریحا، جس سے بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام مصافحہ کرتے تھے، ہاتھ ملاتے تھے،
دن بھر اس کے ہاتھ سے خوشبو آیا کرتی تھی، حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے تو وہ بچہ اپنے سر کی خوشبو کی وجہ سے سارے لوگوں میں پہچانا جاتا تھا کہ آج اس کے سر پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ مبارک رکھ دیا ہے۔ ایسی خوشبو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہتھیلیوں میں رکھی ہوئی تھی۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوہ میں یہ روایت نقل فرمائی۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہتھیلیوں کی خوشبو۔ دوسرے نمبر پر ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی خوشبو، مبارک پاؤں۔ جس راستے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام گزر جاتے تھے وہاں خود بخود خوشبو پھوٹنے لگتی۔ روایت میں ہے، حضرت انس فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مر فی طریق من طرق المدینہ، جس راستے سے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کے گزرتے تھے، وجدوا منہ رائحۃ الطیب، خوشبو وہاں سے گزرنے والے محسوس کرتے تھے اور پکار اٹھتے تھے، مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ھذا الطریق، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس راستے سے گزرے۔ تو جس راستے پر آپ نے قدم رکھ دیا اس راستے میں بھی خوشبو مہکنے لگتی تھی۔ تیسرے نمبر پر ہے لعاب مبارک کی خوشبو، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، مبارک منہ سے جو لعاب نکلتا تھا، جو تھوک نکلا کرتا تھا، اس میں بھی خوشبو تھی۔ ہم آگے کی ویڈیو میں یہ بھی سنیں گے کہ اس لعاب کے اندر کیسی برکتیں تھیں، لیکن آج کی ویڈیو میں یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ خوشبو کیسی تھی۔ مسند احمد کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ڈول پانی منگایا، اس پانی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ڈول سے پانی پیا اور پھر کلی اس میں فرما دی اور یا لعاب اس میں ملا دیا، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ جو ڈول تھا وہ ڈول ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی میں ڈال دیا اور کلی اس پانی میں، اس کنویں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دی۔ روایت میں آتا ہے ففاح منہا مثل ریح المسک، اس کنویں سے ایسی خوشبو مہکنے لگی جیسی مشک کی خوشبو ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک میں بھی اللہ رب العزت نے خوشبو رکھی۔ چوتھے نمبر پر ہے پسینے کی خوشبو، بڑی مشہور روایت ہے، بار بار ہم سنتے ہیں، ہمارے جسم پر اگر پسینہ آتا ہے تو بدبو نکلتی ہے، اس پسینے کی وجہ سے لوگ کراہیت محسوس کرتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، لیکن کیا شان ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے کو صحابہ جمع کر کے رکھتے تھے، پسینے کو برکت کے طور پر خوشبو کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک سے پسینہ نکلنے لگا۔ ایسی کئی روایتیں ہیں کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس آپ آرام فرمایا کرتے تھے، ان کے گھر میں کبھی قیلولہ کرنے تشریف لے گئے، آرام کرنے، تو جو پسینہ نکلتا تھا ان کی والدہ اس پسینے کو شیشی میں جمع کر کے رکھ لیا کرتی تھی۔ وجاءت امی بقارورہ، اور پھر پسینہ جو قطروں کی شکل میں بہ رہا تھا اس کو جمع کرنے لگی۔ اچانک آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہو گئے، فرمایا یا ام سلیم ما ھذا الذی تصنعین، اے ام سلیم، حضرت انس کی والدہ کا نام تھا، کیا کر رہی ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول ھذا عرقک نجعلہ فی طیبنا، اللہ کے رسول یہ آپ کا پسینہ ہے، ہم اس کو اپنی خوشبوؤں میں استعمال کرتے ہیں، وَهُوَ مِنْ أَطْيَبِ الطِّيبِ، اور یہ سب سے بہترین خوشبو، یعنی صحابہ عطر کے بجائے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے کو سب سے بہترین خوشبو فرمایا کرتے تھے، سمجھا کرتے تھے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے وہ پسینہ جمع کر کے رکھا ہوا تھا، برکت کے طور پہ، خوشبو کے طور پہ استعمال ہوتا تھا۔ صحیح بخاری کی روایت میں یہ بھی موجود ہے کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے جو شیشی تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پسینہ اس کے اندر جمع کر کے رکھا تھا، اپنی وفات کے وقت فرمایا کہ میرے جسم پر وہ پسینہ بھی مل دینا۔ روایت میں ہے کہ جب حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی
وفات کا وقت آیا تو انہوں نے ایسی وصیت فرمائی اور وہ خوشبو اس شیشی میں سے نکال کے وجعل فی حنوطہ ان کے جسم مبارک پر کافور کی طرح مل دیا گیا۔ یہ ایسا شاندار کمال، ایسی شاندار خوشبو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پسینے کو دی۔ اور ایک روایت ہے حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی راستے سے گزرتے تھے فَيَتَّبِعُهُ أَحَدٌ إِلَّا عَرَفَ أَنَّهُ قَدْ سَلَكَهُ مِنْ طِيبِ عَرَقِهِ، تو پیچھے سے گزرنے والا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے کی خوشبو سے پہچان لیتا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس راستے سے گزرے۔ پسینے کی خوشبو سے یہ جان لیا جاتا تھا کہ اس راستے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں۔ پسینے کی خوشبو کو اللہ رب العزت نے ایسا کمال عطا فرمایا۔ اور جو آج کی ویڈیو میں آخری بات ہے وہ ہے وصال کے بعد خوشبو۔ ایک حیات طیبہ میں آپ کے ہاتھوں سے خوشبو پھوٹ رہی ہے، لعاب مبارک سے خوشبو پھوٹ رہی ہے، قدموں سے خوشبو پھوٹ رہی ہے، پسینے سے خوشبو پھوٹ رہی ہے، اور ایک ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد بھی، اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خوشبو نکل رہی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو غسل دیا، اور یہ جو غسل دیا جاتا ہے تو صفائی ستھرائی کے لیے جو چیز تلاش کی جاتی ہے، پیٹ صاف کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، فرماتے ہیں ایسا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں مجھے کچھ بھی نہیں ملا جس کو پاک صاف کیا جا سکے۔ فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر طبت حیا و میتا، آپ پاکی کے ساتھ اس دنیا میں رہے اور پاکی کے ساتھ ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اور پھر فرمایا کہ اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک سے ریح طیبہ، ایک بہت شاندار خوشبو پھوٹ رہی تھی، ایسی خوشبو لم نجد مثلہا قط، ہمیں پہلے ایسی خوشبو کبھی محسوس نہیں ہوئی، کبھی نہیں ملی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی خوشبوؤں کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔